درود شریف پڑھ لیں سارا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک سب ساتھیوں نے پڑھ لیا ہے انشاءاللہ۔ جن جن دوستوں نے ان والوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ ادھر سامنے آ جائے تاکہ یہ خلا آنے والے مہمانوں کو پریشانی نہ ہو۔ 1 منٹ لگا لیں، جتنے قدم اٹھ کے آؤ گے انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے آپ کے ایمان جان کی برکت کا ذریعہ بنے گا۔ جن دوستوں نے درود شریف پڑھا ہے سامنے آ جائے، ہمت کرے بھی 1 منٹ لگا دیں۔ جن آتا نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا نہیں، بے شک وہیں بیٹھے رہیں، آنے والے ساتھیوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے تو بھائی ماں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ قاری محمد حضرت نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کا کہ میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بن گئے۔ میں آپ کے وسیب کا آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں۔ اللہ نے والدین کی دعا کی برکت سے محمد کی ناموس کے لیے قبول فرمایا ہے۔ آپ حضرات بھی دعا فرمایا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہم سب کی اولاد کو دین کے کام سے محروم نہ فرمائے، کوئی نہ کوئی دین کا کام لے لے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت اور نسبت کی بات ہے کہ جس کے بچے سے اللہ میاں دین کا کام لے لے وہ دنیا کے اندر بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جن شخصیات کے متعلق خطوط لکھے تھے، پیغام بھیجے تھے کہ ان میں سے اگر کسی آدمی نے بھی بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہو پھر بھی ان کو قتل کر دو۔ ان میں 16 افراد تھے، ایک ان کا نام کعب بن زہیر بھی تھا۔ ان کے متعلق بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ اگر کعب بن زہیر نے بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہو پھر بھی اس کو قتل کر دو، پھر بھی اس کو اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو کعب بن زہیر نے اپنے متعلق جب اعلان سنا تو جنگلوں کے اندر بھاگ گیا۔ اس کے ایک بھائی ہے رسول اللہ کے دربار کے اندر آ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا، ان کو سینے سے لگایا تو پھر بھائی نے رسول اللہ کی رحمت اور شفقت کو دیکھا تو بھائی کو خط لکھا کہ بھائی مہربانی کر جلدی آ جا، آج پیغمبر علیہ السلام رحمت تقسیم کر رہے ہیں، بڑے بڑے مجرموں کو معافی مل رہی ہے، تجھے بھی معافی مل جائے، جلدی کر، دیر نہ کر۔ تو بھائی نے خط پڑھا، پڑھتے ہی رسول اللہ کے خلاف 2 شعر لکھے اور بھجوا دیے واپس۔ حضور کی توہین کے اندر 2 شعر لکھے، بجائے سے عبرت حاصل کرتا 2 شعر لکھ کر کے واپس بھجوا دیے۔ تو بھائی نے خط، بھائی کو بڑا افسوس ہوا۔ کچھ دن کے بعد کعب بن زہیر نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ میری عافیت دنیا کی اور آخرت کی کس چیز کے اندر ہے۔ مجھ سے پہلے جو ساتھی نعت پڑھ رہے تھے یہ مجھے اس پر بات یاد آئی۔ تو کعب بن زہیر کو دوستوں نے مشورہ اور رائے دیا کہ تیری آفت رسول اللہ کے دربار میں جانے میں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا جا، ہو سکتا ہے تیری معافی قبول ہو جائے، تو جنت کا وارث بن جائے۔ تو کعب بن زہیر نے لباس بدلا، شکل بدلی، اپنی درویشی والی شکل و صورت بنائی اور ایک دن آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ کہیں حضور مجھے پہچان نہ دیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر آپ کے دربار میں آ جائے، اتنا بڑا مجرم، تو کیا خیال ہے اس کی معافی قبول ہو جائے گی؟ تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بڑے بڑے مجرم ہیں، اگر وہ بھی آ جائے گا تو اس کی معافی بھی قبول ہو جائے گی، وہ بھی آ جائے گا تو اس کی معافی بھی قبول ہو جائے گی۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کعب بن زہیر ہوں، مہربانی فرمائے مجھے کلمہ پڑھائے، مہربانی فرمائے مجھے کلمہ پڑھائے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا، رسول اللہ نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو سینے سے لگایا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا تو اس نے ایک عظیم نعت پڑھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر۔ وہ اتنی عظیم نعت تھی کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب نعت سنی اتنے خوش ہوئے کہ نبوت والی چادر اتاری اس کے اوپر ڈال دی۔
نبوت والی چادر اتاری اس کے اوپر ڈال دی. وہی نبوت والی چادر سیدنا امیر معاویہ نے 20,000 درہم کی خرید کی. وہ نبوت والی چادر بنو عباس کے پاس رہی. وہی نبوت والی چادر بنو امیہ کے پاس رہی. وہی نبوت والی چادر ترکی حکومت نے خرید کی. میرے دوستو ختم نبوت کا اعزاز دیکھیں کہ 1442 سال گزرنے کے باوجود قسطنطنیہ کے عجائب گھر میں آج بھی نبوت والی چادر وہ محفوظ ہے. آج بھی وہ نبوت والی چادر آج محفوظ ہے. سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، لیکن قربان جو محمد کی صداقت کے اوپر ختم نبوت کے اعزاز پر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز آج تک گم نہیں ہوئی. سبحان اللہ. دور نہ جائے، آپ کے ادارے کے اندر ایک کتاب رکھی ہوگی مسند احمد. مسند احمد ہمارے مدارس میں آخری سال کے اندر اس کو پڑھاتے ہیں، بخاری والے سال میں اس کو پڑھاتے ہیں. مسند احمد کے اندر ایک خط موجود ہے. خط وہ پیغمبر علیہ السلام نے خسرو پرویز کو لکھا تھا. خسرو پرویز نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو دیکھا تو غصے سے باہر آ گیا اور خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خط کو پڑھ دیا. اپنے کاج کی بات عرض کرتا ہوں، لمبا واقعہ ہے. خط کو پھاڑا. میرے دوستو ختم نبوت کا اعزاز دیکھیں کہ خسرو پرویز کی مجلس بیٹھا ہوا ایک پادری عیسائی پادری، اس نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اٹھایا، ٹکڑوں کو اٹھایا، وہ گھر لایا، اس کو جوڑا جیسے میں اور آپ نوٹ کو جوڑتے ہیں. اس کو جوڑا، محفوظ کیا، اور وہ آج تک ہمارے مدارس کی اس کتاب کے اندر محمد کا خط آج تک محفوظ ہے. اللہ حفاظت کرانا چاہے تو ایک پادری سے کرا لے. یہ شعبے کسی کے محتاج نہیں. 1400 سال گزرنے کے باوجود محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جس کو پادری نے محفوظ کیا تھا آج میرے اور آپ کی مسند احمد کی کتاب کے اندر آج بھی محفوظ ہے. آج بھی محفوظ. دور نہ جائے، آپ اس اپنے کتب خانے سے مشکاہ شریف اٹھا کر کے دیکھیں کہ ایک نوجوان کا زندگی کا آخری وقت آیا تو گھر والے ساتھ بیٹھے بلایا، کہنے لگے رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، جب میرا زندگی کا آخری وقت آ جائے تو غسل دے دینا، کفن پہنا دینا. سامنے ایک پٹولی رکھی ہے، پٹولی، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی پڑیا ہے جو پنساری باندھتے ہیں جیسی پڑیا، وہ کھول لینا، اس کے اندر جو چیز ہو میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا، میری آنکھوں پہ رکھ دینا. گھر والوں نے کہا معاویہ وہ کیا چیز ہے جو تو نے آج تک ہمیں بتائی نہیں؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی فرمانے لگے اس پڑیا کے اندر میرے محبوب محمد کے ناخن مبارک ہے، ناخن مبارک ہے. جب مجھے رخصت کرنے لگو تو محمد کے ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دینا، شاید میری نجات اور پہچان کا ذریعہ بن جائے. دیکھو امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن آج تک محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں. دور نہ جائیں، کبھی بہاولپور آنا ہو یا کنڈیا شریف جانا ہو تو آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آج بھی موجود ہے امت کے پاس. سبحان اللہ. آج تک موجود ہے امت کے پاس. غرضے کہ آج تک کوئی چیز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گم نہیں ہوئی. اور یہ چیزیں آپ کو ملیں گی تین علماء ورثۃ الانبیاء سے ملیں گی، جو آپ کے سٹیج پہ نورانی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان سے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اگر آپ نے دیکھنا ہو تو سیدنا بلال جیسا چلنا پھرنا ایک کا دیکھ لیں کہ ان کی ساری زندگی اگر گزری ہے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزری ہے. ایسے نہیں آپ ان کے چہرے نورانی نظر آ رہے، اللہ نے ان سے کوئی کام لیا ہے، محنت کی ہے تو پھر رب ذوالجلال نے ان کے چہرے نورانی کر دیے ہیں. یہ ساری دین کی برکت ہے. میرے دوستو یہ دین کے شعبے کسی کے محتاج نہیں ہے. آپ حضرات تازہ مثال دیکھیں،
وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک نوجوان سے وکیل دستخط کرا رہا ہے کہ اس پہ دستخط کر دو، تو نے سلمان رشدی پہ کیوں حملہ کیا، کیوں حملہ کیا، دستخط کرو۔ کرسی کے پر جج بیٹھا ہوا ہے، اس نوجوان سے کہہ رہا ہے کہ سر نیچے کر کے بیان دو، کیا تمہارا مقصد ہے؟ یہ نوجوان کہہ رہا ہے جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کرے، جو میں نے کرنا تھا کر دیا، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کرے، جو میں نے کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ یہ میرا سر سوائے رب ذوالجلال کے کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا، جو آپ نے کرنا ہے کرے۔ کیسی اللہ نے امت کو ایمانی غیرت دی کہ مسلمان ساری چیزیں برداشت کر لے گا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی نے کل برداشت کیا ہے، نہ آج برداشت کرے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پشاور سے ایک نوجوان آئے اور وہ آ کر کے کنیا شریف بیٹھ گئے اور خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا، بار بار اصرار کرتے گئے کہ خان محمد فضل الرحمان ایسا، فضل الرحمان ایسا، فضل الرحمان ایسا۔ اور اتفاق کی بات کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مولانا فضل الرحمان اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ بھی تشریف لائے، وہ تشریف لائے۔ میری آنکھوں کے سامنے خواجہ خان محمد نے فضل الرحمان کا ہاتھ پکڑ مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا میاں یہ تو ہمارا امام ہے، سبحان یہ تو اللہ، ہمارا امام ہے۔ بے شک، واللہ بخدا اس صاحب کے سارے شکوک و شبہات ہو گئے، سبحان سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ سن 2000 کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری ڈپٹی تھی، تو مولانا شاہ نورانی نے خود سنایا کہ 4 سال میں نے مفتی محمود کے ساتھ گزارے، 4 سال، سب کے دل رحمت اللہ علیہ، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ دونوں کی قبروں کو منور فرمائے۔ میں وکیل آدمی نہیں ہوں، تو 4 سال گزارے، 4 سال اسمبلی کے اندر مولانا شاہ نورانی فرمانے لگے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے تھے، مفتی محمود تلاوت کر رہا ہوتا تھا، ہم سوئے ہوئے ہوتے تھے، مفتی محمود تہجد پڑھ رہا ہوتا تھا۔ جس آدمی کی تہجد نہ رہی ہو، قرآن کی تلاوت نہ قضا ہوئی ہو، اس کا بیٹا پھر فضل الرحمان ہی پیدا ہو گیا۔ ہمارا تو میاں امام ہے، بے شک، ہمارا امام ہے، صحیح بات۔ بے شک، میرا اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تمام تر میڈیا سر سے پاؤں تک زور لگا چکی کہ کوئی نہ کوئی عیب نکال لیں، اللہ اکبر، لیکن میرا اللہ جیسے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جج اکبر سے کہا تھا رحمت اللہ کہ انور شاہ نہیں بول رہا، ان کی پشت پہ محمد کا ہاتھ ہے، ان کی پشت پہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو فضل الرحمان نہیں پھر رہا، یہ اصل میں حسین مدنی کی روح بول رہی ہے، یہ مفتی محمود کی روح بول رہی ہے، مفتی کفایت اللہ کی حضرت درخواستی کی روح بول رہی ہے۔ اور انشاءاللہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ان اکابر پر نہ کل داغ آیا ہے، نہ انشاءاللہ کبھی آئے گا۔ امتحان ضرور آئیں گے، اگر دین کی خاطر امتحان آئے تو انشاءاللہ برداشت کریں گے، برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں استقامت دے گا، استقامت دے گا انشاءاللہ۔ آخری بات، میرا آواز ختم۔ ایک صاحب کی قبر ہے، قبر، اور وہ چھچ کے اندر ہے، چھچ میں۔ ابھی 13 اکتوبر کا میں نے وہاں جمعہ پڑھانا، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا ضرور جاتا ہوں۔ 74 کی تاریخ ختم نبوت میں گرفتار ہوئے، ٹھیک 10 دن کے بعد رہائی ہوئی، ٹھیک 10 دن کے بعد رہائی ہوئی۔ تو اخباری نمائندوں نے پوچھا عبدالستار آپ کی عمر کتنی ہے عمر؟ تو فرمانے لگے میری عمر 10 دن ہے، 10 دن۔ تو اخباری نمائندے اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں، کہنے لگے لگتے تم 80 سال کے بابے ہو، 80 سال کے بابے، اور عمر تمہاری 10 دن؟ فرمانے لگے بھائی اصل میری عمر وہی 10 دن ہے،
جو میں نے محمد کی ناموس کے لیے جیل میں گزاری. سبحان اللہ. باقی میری عمر روایتی عمر ہے, حبیبی. اصل میری عمر وہی جو میں نے محمد کی ناموس کے لیے جیل میں گزاری. سبحان اللہ. اور ان کا نام تھا عبدالستار نیازی. مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اکابر نے گلی گلی کوچا کوچا ایک ایک کی چوکھٹ پر جا کر کے صدا لگائی کہ میاں کچھ ہو جائے محمد کی ناموس کی آؤ مل کر کے حفاظت کریں. اللہ علیہ. آج مولانا ابوالاسرات قادری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں جاتے ہیں, وہ بیت الخلاء جاتے ہیں, عطا اللہ شاہ بخاری لوٹا بھر کے جاتے ہیں. رحمت اللہ. کوئی مقصد نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کوئی خوشامت نہیں, صرف یہی مقصد کہ مل جل کے محمد کی ناموس کی حفاظت کریں. سبحان اللہ. اور کوئی مقصد نہیں میرے دوستو. آپ دوست خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے کے اندر الحمدللہ کوئی قادیانی نہیں. نہیں ہے. آپ کا شہر میری معلومات کے مطابق پاک ہے الحمدللہ. قادیانی حافظ والا سائڈ پہ ہے ایک دو گھر, لیکن پورا جلال پور الحمدللہ اس فتنے سے محفوظ ہے. آپ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ. فتنے سے محفوظ ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. یہ کوئی مسئلہ کو رکھ نہیں, اس فتنے کا نام صرف اور صرف محمد سے بغاوت کا نام, بغاوت کا نام. کچھ دن پہلے میں اسلامیہ یونیورسٹی گیا بیان کرنے کے لیے, تو ایک بچی نے مجھ سے ایک سوال کیا اور بڑا قیمتی سوال کیا, آپ بھی یاد کر کے جائیں. کہنے لگی مولانا ایسا نوجوان بتاؤ جس نے پڑھا ہو پھر اس پر عمل بھی کیا ہو, پڑھا ہو پھر اس پر عمل بھی کیا ہو. تو میں سوچنے لگ گیا کہ یہ کیا سوال کر رہی ہے. تو فوراً میرے دماغ میں ایک سوال کا جواب آیا, میں نے اس کو دیا. تو اس نے پرس سے 500 روپے نکالا, مجھے انعام دیا. میں نے اپنی جیب سے 500 نکال کر کے 1000 اس کو پیش کیا کہ آپ میری بیٹی, آپ کو 1000 روپے اس لیے انعام دے رہا ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی سوال کیا. وہ سوال آپ حضرات 6 اکتوبر تک یاد رکھو گے, بتا دوں سوال بھی بتا دوں جواب بھی بتا دوں. 6 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء بھاولپور میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے عیدگاہ کے اندر انشاءاللہ. اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی, حضرت حافظ ناصر الدین صاحب خاکوانی, سلمان بن نوری صاحب, یہ اکابر آ رہے ہیں انشاءاللہ. ان کے چہروں کو دیکھنا بھی ثواب. ان بزرگوں سے پوچھ لیں کہ ان اکابر کی کتنی قدر و منزلت. تو بچی نے کیا سوال کیا کہ ایسا نوجوان بتاؤ جس نے پڑھا ہو پھر اس پر بھی عمل کیا ہو. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا ایک نوجوان اپنا بیگ اٹھا کر کے یونیورسٹی مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا کتابیں بھر کے. جب وہ لاہور دلی دروازے کے قریب گزرا تو لوگوں سے پوچھنے لگا یہ گولیاں کیسی چل رہی ہیں, یہ گولیاں کیسی چل رہی ہے. تو ایک نوجوان نے بتایا کہ محمد کے پروانے حضور کی عزت کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جانیں قربان کر رہے ہیں. اس نے فٹ باتھ پہ کتابیں رکھی. تو اسی نوجوان نے کہا کہ میاں تو نے کہاں جانا ہے, تو پڑھنے جا, اپنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے. اس نوجوان نے کہا کہ ساری زندگی پڑھایا, اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا. ساری زندگی پڑھا, اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا. سینے میں گولی لگی, جام شہادت نوش کر کے چلا گیا. دنیا بھی بنا گیا, آخرت بھی بنا گیا. میرے دوستو, یہی میرے اور آپ کے پاس ایک ہی سرمایہ ہے, اور وہ ہے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جیسے مولانا عبدالغفور معاویہ صاحب آپ کو نعت سنا رہے ہیں, ایک ہی سرمایہ ہے کائنات کے اندر, اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور کوئی سرمایہ نہیں. تمام تر کوششوں اگر کام آئیں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. ایک خاتون کا میں نے واقعہ پڑھا, آپ دوسروں کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اس خاتون کا نام تھا زینب, سب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زینب, عبداللہ ابن زیاد اس کی برادری نے ان کے ساتھ ایک محافظ بھیجا کہ جاؤ مدینہ چھوڑ کر کے آؤ. رقیہ, زینب, زین العابدین, یہ افراد مدینہ پہنچے. تو مدینہ پہلے کوہرام مچا ہوا تھا,
تو اس محافظ نے ان سے اجازت مانگی کہ زینب مہربانی کرو مجھے اجازت دو، میں نے واپس جانا ہے، سفر لمبا کرنا ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، گلے سے ایک سونے کا ہار اتارا اور بطور تبرک اس کو پیش کیا کہ مہربانی کرو انعام کے طور پہ قبول کر لو۔ اس محافظ نے انکار کر دیا، اچھے خون کی پیداوار تھا، انکار کر دیا۔ اس نے کہا زینب یہ تو رکھ لو، یہ تو ایک چھوٹا سا معمولی ہار ہے، اگر اس پہاڑ کے برابر بھی سونا دے گی پھر بھی ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے ایک انعام مانگتا ہوں اور وہ انعام آپ کے پاس میں دے سکتی۔ تو سیدہ زینب فرمان لگی بابا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس محافظ نے کہا کہ زینب وہ انعام یہ ہے، ہار نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، مال و دولت نہیں، وہ انعام یہ ہے کہ جب میں قیامت کے دن گرفتار ہوں تو تو اپنے نانا محمد سے میری سفارش کر دے، مجھے دنیا کا انعام نہیں، محمد عربی آپ کے نانا محمد رسول اللہ کی شفاعت چاہیے۔ تو یہ ختم نبوت کا کام یہ ڈائریکٹ شفاعت کا ذریعہ ہے بقول مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیا خیال ہے، یاد رکھو گے انشاءاللہ 6 اکتوبر بروز جمعرات 6 گھنٹے کی بھیک مانگنے کے لیے آپ دوستوں سے ختم نبوت کے سلسلے میں تشریف لاؤ گے انشاءاللہ۔ دلی نہیں جانا، لاہور نہیں جانا، پشاور نہیں جانا، یہ قریبی بہاولپور ہے، یہ آپ کا اپنا شہر ہے، تشریف لاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ صحیح بات ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں، میں حضرت کی قبر پر بھی گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کے، اور ان کے اولاد کے بھی میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کا شکریہ ادا کروں، کہ مجھے حکم فرمایا، میں آ گیا ہوں، اللہ میرا آنا قبول فرمائے، آپ کا بھی آنا قبول فرمائے، اور ختم نبوت کے صدقے اللہ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کی پہچان بھی نصیب فرمائے، شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا نصر۔